صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کو حرم بنایا تھا، میں مدینہ شریف کو حرم بناتا ہوں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اس میں الفاظ ہیں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کرتے ہوئے عرض کی، اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما، جو برکتیں تو نے مکے میں رکھی ہیں اس سے دگنی مدینے میں رکھ دے. یہ مد اور سا جو ہے یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، جس طرح ہمارے ہاں کلو گرام اور لیٹر استعمال ہوتا ہے، تو وہاں تولنے والا کام تو نہیں تھا، ماپنے والا ہوتا تھا، تو اس کے لیے یہ پیمانے استعمال ہوتے تھے. یعنی اس میں برکت ڈال، یعنی اس میں جو لوگ اشیاء خرد و نوش لے کر جائیں ان میں ڈبل برکت ہو جائے. اس کے علاوہ بھی آلموسٹ کوئی 50 کے قریب احادیث بخاری اور مسلم میں فضائل مدینہ کے اوپر موجود ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مدینہ شریف جیسی فضیلت کسی اور سٹی کی نہیں ہے. ایون مکہ شریف کی بھی وہ فضیلت نہیں آئی احادیث کی روشنی میں جو مدینہ شریف کی رپورٹ ہوئی ہے. اور اس میں بھی اسپیسیفکلی جو مسجد نبوی شریف ہے اس کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 3 مساجد کے سوا کسی اور مسجد کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو، اونٹوں کے کجاوے نہ کسو، اس نیت سے کہ یہاں سب سے زیادہ ثواب ہوتا ہے. نمبر 1 بیت اللہ شریف، نمبر 2 مسجد نبوی شریف، اور نمبر 3 مسجد اقصی یروشلم، مسجد ایلیا، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان 3 مساجد کے لیے آپ ایکسٹراارڈنری ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، ان کے سوا کسی اور مسجد کے لیے سفر نہیں ہو سکتا ایکسٹراارڈنری ثواب کی نیت سے. ویسے آپ جو مرضی بھی سفر اختیار کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ والا سفر کہ فلاں مسجد میں ثواب جو ہے وہ ان کے برابر ہے، اس قسم کی کوئی نیت آپ نہیں کر سکتے. یہ 3 مساجد کا پروٹوکول ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. کیونکہ پریکٹیکلی اس وقت جو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا وہ حجرہ جہاں نبی الاسلام کا گھر مبارک تھا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے. تو امام بخاری نے یہ ہیڈنگ اس لیے بنائی تاکہ امت کو بتایا جائے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کوئی عام جگہ میں نہیں ہے، بلکہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے کے اوپر ہے. یعنی ریاض الجنہ نبی الاسلام کی قبر مبارک سے لے کر آپ کے ممبر تک یہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ الگ سے ایک ٹکڑا ہے. اس لیے وہاں جب آپ مسجد نبوی شریف میں جائیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو بار بار باادب حاضری نصیب فرمائے، تو وہاں پہ آپ کو الگ سے ایک قالین کا ٹکڑا ڈیفرنٹ کلر میں نظر آئے گا اس پورے پورشن کے اندر، یہ چیز بتانے کے لیے کہ یہ ریاض الجنہ ہے. ویسے ہم نے یہاں پہ جعلی جنتی دروازے بنائے ہوئے ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اگر کوئی جنتی ٹکڑا ہے تو وہ ریاض الجنہ ہے، جس میں نبی الاسلام کی قبر مبارک بھی ہے، آپ کا ممبر شریف، اور بیچ میں جتنے وہ ستون آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے پر ہے. یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، جب انہیں یہ یقین ہو گیا کہ میں اب اس تکلیف سے باہر نہیں نکلوں گا یہاں تک کہ مجھے شہادت نصیب ہو، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلوایا اور اس سے فرمایا
کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس جاؤ، جو اسی حجرے میں رہتی تھیں، ساتھ والے کمرے میں جہاں قبر رسول تھی اور سیدنا ابو بکر کی قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جا کر کہنا کہ عمر بن خطاب یہ کہتا ہے کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہو، اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے کہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ اسے امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے ایکسپٹ کریں، وہ اپنی مرضی سے اجازت دیں۔ تم نے کہنا ہے کہ عمر بن خطاب کہتا ہے۔ تو ابن عمر نے جا کے عرض کی تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، اور اجازت دے دی۔ ابن عمر نے آ کے جب عرض کیا تو سیدنا عمر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا واللہ مجھے اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب میں مر جاؤں اس کے بعد دوبارہ میری میت کو لے کے جانا اور سیدہ عائشہ سے اجازت لینا، اگر وہ اجازت دے دیں تو دفن کرنا، ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی انہوں نے امیر المومنین کا حکم مانا ہو، اور اگر اجازت نہ دیں تو پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اس سے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کا پتہ چلا، اور ساتھ ہی ساتھ شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کی فضیلت کا پتہ چلا کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے حق میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑنا کس قدر محبوب تھا۔